بلال بستر مرد پہ تڑپ رہا ہے، زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے، بیوی قریب بیٹھی ہے، بیوی کہتی پی ہے ہائے بلال آج بڑے غم کا دن ہے، کہیں آپ تمام ذرا تھک تو نہیں رہے؟ حضرت بلال، میرے نعت خانوں نے بھی ابھی آپ کو میرے نبی کے عاشق کی بات سنائی ہے، میرے خطیب صاحب نے بھی آپ کو حضرت بلال کی محبت کی بات سنائی ہے، اور آج میں آپ کو اپنے انداز میں حضرت بلال کی خوبصورت بات سنانا چاہوں گا۔ کون حضرت بلال؟ جس کو نبی کی محبت میں تپتی ریت میں گھسیٹا گیا، جس کے سینے میں سن رکھ دی گئی۔ ایک جگہ تو دھڑن والوں، جب میں حضرت بلال کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا نا، اس ٹائم میری آنکھوں میں جو آنسو رواں تھے کہ اس ظالم شخص نے کیا کیا کہ حضرت بلال کو چٹائی میں لپیٹ دیا، اس کو کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں دھواں چھوڑ دیا، حضرت بلال کے سینے میں پتھر رکھ دیا، حضرت بلال کی زبان پہ گرم گرم کولا رکھ دیا، دروازہ بند کر دیا، دھواں باہر نہ نکلے، حضرت بلال کا دم گھٹ رہا ہے۔ بیٹھا بٹھایا دھڑن والوں، سانو دین مل گیا، اس لیے سانو دین کی قدر کوئی نہیں، قدر پوچھنا چاہتے ہو تو جا پوچھ حضرت بلال کو کہ دین کی ہوتا ہے۔ حضرت بلال کے سینے پہ سیل پڑی ہوئی ہے، زبان جلی ہوئی ہے، حضرت بلال سانس مشکل سے لے رہا ہے کیونکہ پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا ہے، چٹائی میں لپٹا ہے کہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا، سسکیاں لے رہا ہے۔ عجیب قدرت دیکھیے غوثیہ مسجد والوں کہ اس حجرے کے قریب سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ حضرت بلال کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر حضرت بلال کے سینے سے پتھر ہٹایا، چٹائی سے نکالا، حضرت بلال کو باہر لے کر آئے۔ حضرت بلال سانس لینے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات کر دی کہ بلال خدا کے لیے تھوڑا صبر کر لے، اس ظالم کے سامنے نبی کا نام نہ لیا، کیوں لیتا ہے، جب چلا جائے پھر لیا۔ حضرت بلال کو تبدیلوں کی گھسیٹا گیا، حضرت بلال کو چٹائی میں لپیٹ دیا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو باہر نکالا، کہا بلال خدا کے لیے اس ظالم کے سامنے نبی کا نام نہ لیا کر، ذرا خاموش ہو جایا کر، یہ تیرے پہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم یہ میرے پہ جتنا ظلم کرتا ہے مجھے اتنا ہی نبی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت بلال فرمانے لگے ابو بکر میں نبی کا نام لینا کیوں چھوڑ، اے ابو بکر جب آپ بازار جاتے ہو، برتن خریدتے ہو، پہلے چوکتے ہو، کوئی برتن کچا تو نہیں، گھڑا چوکتے ہو، کوئی
جسد میرا نبی خود خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ رہا ہے. وہ بلال دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اور اس کی رخصت کی بات ہے. ایک دن نبی پاک نے علماء کرام تشریف فرما ہے. ایک دن نبی پاک نے اپنے قاصد کو یمن کے راستے بھیجا کہ جاؤ یمن کے بادشاہ کو میرا یہ خط دے کر آؤ. جھگڑ والو اسی کے بڑے لوگوں نے سلام کریں گے ہاں, چھوٹے انتا کے منہ پھیر لیں گے ہاں, لیکن میرے نبی کا معیار دیکھو, میرے نبی کے صحابہ کا معیار دیکھو. حضور کریم نے اپنے قاصد کو بھیجا, جاؤ میرا یہ خط یمن کے بادشاہ کو دے جاؤ. اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جس راستے سے وہ گزرے نا دھگڑ والوں کے, جب جنگل میں پہنچے تو دیکھا اس راستے میں سامنے شیر بیٹھا ہوا. اب شیر نے نبی کے قاصد کو دیکھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا. حضور کریم کے اس قاصد نے کیا کیا, یہ اپنا واقعہ خود نبی پاک کو سناتے. فرمایا اللہ کے رسول, وہ شیر میرے سامنے بیٹھا اور میں نے کہا کہ میں نبی کا پیغام یمن کے بادشاہ کو کیسے پہنچاؤں. میرے دل میں کوئی اور بات نہیں آئی. میں نے کہا یہ جانور ہے, درندہ ہے, میری بولی نہیں سمجھتا, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول میں نے کہا کہ آج میری زندگی کا آخری لمحہ ہے, شاید کسی لمحے بھی یہ شیر مجھ پہ حملہ کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دے گا, چلو میں کوئی بات اس سے کر لیتا ہوں. نبی کا صحابی ہے, سامنے شیر کھڑا ہے, شیر بھی بھوکا ہے, سامنے بیٹھا ہے, آمنے سامنے دونوں ہو گئے. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ شاید اب یہ شیر مجھ پہ حملہ کرے گا اور مجھے ختم کر دے گا, میری جیب میں پڑا ہوا نبی کا پیغام بھی ادھر ہی رہ جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں, میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو میں شیر سے کوئی بات ہی کر دیتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. صحابی رسول نے نبی پاک کو یہ واقعہ سنایا, یا رسول اللہ جب میں آپ کا خط لے کر جا رہا, راستے میں شیر آیا, میں نے کہا کہ آج میری زندگی کا آخری لمحہ ہے. میں نے بلند آواز سے ایک بار کہا, شیر مجھے پتا ہے تو میرے کاملہ کرنے والا ہے, لیکن یا رسول اللہ میں نے صرف شیر سے یہ کہا ہے قاصد میں نبی پاک کا قاصد ہوں, نبی پاک کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. ہے شیر اگر تو مجھے کہا گیا تو میں قیامت کے دن نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں. میں نے شیر سے کہا ہے شیر میں نبی کا قاصد ہوں, یا رسول اللہ مجھے رب العالمین کی قسم ہے جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں نبی کا قاصد ہوں, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے ہم کہتا ہوں چپ چاپ جنگل کی طرف چلا گیا. یا رسول اللہ میں یمن کی طرف چلا گیا. کیا بات ختم نہیں؟ حضور کریم نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جب میں آپ کا خط دے کر واپس آیا, خدا کی قدرت اسی جگہ پھر وہ شیر بیٹھا. دردن والوں نے آپ کے نبی کے یاروں کی کیا باتیں سنا. ہم نے دنیا کی گلاں پڑھ پڑھ کے اپنے اندر دے نفرت دے کیڑے بٹھا بیٹھے ہیں, گروہ بندیاں دے وچ کہہ رہے ہیں, فرقہ پرستیاں دے وچ کہہ رہے ہیں, نبی کے اس قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں, نبی کے پیغام کو بھلا بیٹھے ہیں. میں آگے آپ کو حسین کی عظمت کی وہ معیار بتاؤں گا کہ کس طرح یہ قرآن ہم تک پہنچا. آج صحیح صاحب کے سارے ثواب کے لیے اتنے خوبصورت چہرے اکٹھے ہیں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو نبی کی باتیں سناؤں. شاید آج کا دن ہی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے رسول نے پوچھا یار تو واپس آیا پھر؟ اللہ کے رسول میں جب واپس آیا
خدا کی قدرت دیکھو تو اسی جگہ پھر شیر بیٹھا سی ہوں تو میرے کو تھوڑا خط بھی کوئی نہیں سی ہوں میں کہہ کے اس کو اپنی جان چھڑا گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا اللہ کے رسول پہ میں نے پھر وہی بات کر دی کیا بات کر دی بھائی تم نے کہا اللہ کے رسول پہلے تو میں نے کیا کہ میں نبی پاک کا پیغام لے کے جانا گیا واپس آیا تو پھر شیر اسی جگہ بیٹھا محمدی مسجد کی جب بات آتی ہے غوث اعظم کی بات آتی ہے غوثیہ مسجد کی بات آتی ہے گھر والوں باشعور چہروں کی بات آتی ہے اصال ثواب کی بات آتی ہے محبت رسول کی بات آتی ہے تو یہ باتیں میں آپ کے ذہن میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نبی کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں دھڑ والوں وہ قاصد نبی نے کہا اللہ کے رسول جب میں واپس آیا پھر شیر وہیں بیٹھا تھا اب میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو میں نے آپ کا خط کہہ کر اپنی جان چھڑائی اب تو آپ کا خط بھی کوئی نہیں ہوں میں جان کس طرح سے کون چھڑاؤں حضور کریم نے فرمایا تم نے کیا کیا یا رسول اللہ جب میں واپس آیا راستے میں وہیں شیر بیٹھا ہوا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں پھر میں نے کہا شیر تیرا شکریہ میں نبی پاک کا پیغام دے کر آ گیا ہوں اب نبی پاک کے یہ پیغام لے کر جا رہا ہوں اس نے جب یہ بات سنی پھر ہم کرتا ہوا چلا گیا یا رسول اللہ پھر ہم کر کے چلا گیا حضور جانور نبی کے صحابہ کو سلام پیش کر رہے ہیں نبی کے غلاموں کو سلام پیش کر رہے ہیں وہ بلال دنیا سے رخصت ہو رہا ہے پھر اسی طرف آتا بیوی قریب بیٹھی ہوئی ہے اسی تعزیت آستے آیا سعید صاحب میرے خاص مریدوں میں شامل اللہ انہیں قبر کے اندر نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے اللہ انہیں جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے ان کے بچے اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے ہم تو دعا دے سکتے ہیں غوثیہ مسجد والوں حاجی سعید تو خوش قسمت ہے جس کے پیچھے اتنے ہاتھ اٹھانے والے بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچے پتہ نہیں مرنے بعد سانو کوئی ہاتھ اٹھانے والا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں اپنے بارے سوچ حضرت بلال دنیا تو رخصت کیا ہوتا ہے دنیا تو جانتا کیا ہے بیوی کہہ رہی ہے ہائے بلال آج غم دا دن ہے ہائے بلال آج تعزیت دا دن ہے ہائے بلال آج مصیبت دا دن ہے اسی جس طرح تعزیت آستے بچے ہوئے ہاں آج مصیبت آستے کہ حاجی سعید صاحب دنیا کو رخصت ہوئے انہوں کی غم شریک ہوئے ہاں تعزیت لمحے شریک ہوئے ہاں نہیں لڑکڑ والو حضرت بلال کے خوبصورت پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت بلال نے آنکھیں کھولی تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا حضرت بلال ساری داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو رہی تھی روتے روتے کہا کہ بی بی کیا کہہ رہی ہے یہ کیا لفظ بول رہی ہے بیوی کہنے لگی ہے بلال آج غم کا دن ہے آج مصیبت
کہ میں بلال جتنی جلدی مروں گا اتنی جلدی قبر میں مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. جتنی جلدی مروں گا اتنی جلدی مجھے قبر میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ محبت کے پیغام آئے. آؤ دھڑکن والوں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو میدان کربلا کے قریب یہ چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اے قرآن پڑھنے والوں، اے نمازیں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں، اے تہجد پڑھنے والوں، اے نیکیاں کرنے والوں، تمہیں آج پتہ چل جائے کہ آج محسن جو اذان دے رہا ہے، جو آج ہم مومنوں کا ایمان ہے، جو آج اسلام کا سلام کی باقی ہے، آج ابو بکر صدیق کی صداقت باقی ہے، آج عمر کی عدالت باقی ہے، آج عثمان کا حیا باقی ہے، آج علی کی شجاعت باقی ہے. اس لیے باقی ہے کہ حسین نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر قیامت تک کے لیے اپنے لالا کے دین کا جھنڈا بلند کر دیا. سوال کریں گے کئی بدبخت لوگ سوال کریں گے خطر آلو آدھر حسین کی ضرورت پیسی یزید نہ ٹکر لینے کی. تھوڑے جے بندے لیا کے اتنے بڑے یزید نہ مقابلہ پہ کریں گے. کون حسین؟ حسین کا والد بتاؤں کون؟ میں بتاؤں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. حسین کا والد کون؟ میں نہیں بتاؤں گا. دھڑکن والوں جاؤ خانے کعبے کا دروازہ کھول کر خانے کعبے سے پوچھو کہ کعبہ تیرے اندر ولادت لینے والا کون تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے حسین کی ماں کون ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ جنتی خاتون میرے نبی کی بیٹی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے ملنے ان کے گھر جایا کرتی تھی. دھڑکن والوں حدیث میں لکھا ہے کہ نبی پاک کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی تھی ابا جی جب میں آتی ہوں آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں. فرمایا بیٹی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی اتنی بلند والی ہوتی ہے کہ جس کے احترام کے لیے نبوت بھی کھڑی ہو جاتی ہے. وہ فاطمہ الزہرا ایک دن حضرت امام حسن اور حسین خوبصورت بات سناتا ہوں. باقی باتیں تو آپ کو میرے خطیب صاحب حق نواز صاحب نے شہادت حسین پہ سنا رکھی ہوں گی. ایک خوبصورت لمحے کی بات سنانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میرے نبی ذرا سجدہ لمبا نہ کیتا کر، سجدہ مختصر رکھا کر. جب آپ سجدے میں جاتے ہو آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے. میرے نبی آپ گھر ذرا عبادت میں طوالت نہ کیا کرو، آپ قیام میں تھوڑے کھڑے ہوا کرو، آپ سجدہ چھوٹا کیا کرو. یہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جا جبرائیل میرے نبی سے فرمائیے کہ میرے معبود طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے میرے محبوب میں نے آپ کو یہ قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ کے پاؤں سوج جائیں. مجھ خدا کو اچھا نہیں لگتا. جہاں جبرائیل میرے نبی سے کہیے کہ میرے نبی ذرا سجدہ چھوٹا کیا کر، لمبا نہ کیا. جدڑ والوں جو تھا کوئی جو ماں دسے میں آپ کی گل ختم کر رہے ہیں کیونکہ مولوی تقریر پہ کرے تو پھر تو صاحب پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کو سپیکر تو ہٹا سکتا ہے، تو اسی طرح ہٹا سکتا ہے. مولوی ایک والی کو سپیکر تے چڑھ جائے تو خدا نہیں پتا. ایک جانے مولوی تقریر پہ کرے نا قاری صاحب سارے ستے پہ چھپے تسی جاگ رہے تھے.
وہ مولوی یہ جایا اس نے منہ میں دند کوئی نہیں ہے پتیسی لائی میں زور لینا ہے پتیسی بات پھر جا کے منہ بھی سٹینا ہے وہ ایک بندہ تنگ آ گیا نوجوان مولوی جی کیسے نہیں بدلانے ایسے ہی اگلی گل بھی کرے سنا وہ تقریر کرنے بڑی بات کر گیا سارے ستے پہ آخر نگاؤ لوگو نماز پڑھا اللہ یاد کیتا کرو مسواک کرے سو تے مسواک کرنے نا تسان 70 نماز کا ثواب ہے اچھا سارے ستے پہ ایک پیچھے جانا پہ اس دی گل سن کی مولوی نے تقریر ختم کی تھی کہ گھر گیا تے بیوی آنی مولوی صاحب ہوئی آئے کیڑے مسئلے بیان کیتے آنی بڑی سونی تقریر کی تھی ہر میں ستا رہا مولوی نے ایک کلمہ پوری تقریر کو پسند آئی اس آکے کی پسند آئی مولوی صاحب نے تو بیچارے نے کہا تھا کہ مسواک کرنے نا 70 نماز نہ ثواب ہے تے بیوی آنا مولوی آنا بکواس کرنے نا 70 نماز نہ ثواب اب مسواک نے بجائے بکواس سمجھ گیا ہمیں چاہیے بھون تکڑا مولوی آیا بڑا سونا مسئلہ بیان کیتا کہ بکواس کرنے نا 70 نماز نہ ثواب ہے تو آج پوچھ گیا مولوی جی سردیاں نہ موسم میں پانی ٹھنڈا ہونا مسجد گیزر بھی کوئی نہیں ہونا تے گیس بھی کوئی نہیں تے لکڑیاں بھی مکھیاں پیاں تے مولوی نے پوچھ گیا کہ اگر اسی تیمم کر کے نماز پڑھاں تے اساں ثواب ملسی بالکل نہ ملسی آنا ٹھیک میں کہنا ہے مولوی حلوہ پہ کھائیں گے انہیں تک کہا کہ بھئی یہ مفت کھوڑا بھی چھوڑا ہے کی کرنا آ گیا آنا مولوی جی کی پہ کھائیں گے ہو اس حلوہ تک کہا نہ تھے اس کو برداشت کوئی نہیں ہویا کہ مولوی حلوہ کھائنا تھا میں کیوں نہ کھاؤں آنا مولوی جی کی پہ کھائیں گے ہو مولوی نے آنکھا زہر پہ کھائنا پھر نال آج رہا آنا مولوی جی پھر تھوڑے بعد میں زندہ رہنے کی کرنا سارا حلوہ کھا مولوی نے خود اکیلے رہ گئے آخر نہ کہا مولوی جی چلا حلوہ تو کیا نہ بہت آنا بھی کرتا اس آگے کی گالے اس آگے میری بیوی آخنی سردیاں نہ موسم میں ٹھنڈا پانی ہونا ہاتھ دھونے اگلا بوز بھی ٹوٹ رہنا تو کوئی جو مسئلہ دسو کہ وضو بھی نہ کرا ٹھنڈا پانی بھی استعمال نہ کرا نماز بھی پڑھا تو چہرے تے نور بھی آ مولوی نے آخا یار تو مٹی نے ڈھیلے ہوتے تیمم کر چھوڑا مٹی منہ تے مار ہاتھے تے مار تے پر من نماز پڑھا اللہ نور دے سی دھکڑ والے گرانے جڑے علاقے میں جڑے بجلی کوئی نہیں اس کو بھی بجلی کوئی نہیں ہے ادھی رات اٹھا صاحب کا کو فضل نہ ٹائم ٹھیک ہے ادھی رات اٹھا تے کمرے میں ڈھڑے وٹا ڈھڑینا پیا وٹا مل وجے تے میں تیمم کرنے اٹھ کے کھانے بڑا تو سے دوا اٹھا پیا تبھی ہوتے ہاتھ رگڑا تے منہ پھیرا تے چہرے ہوتے تے سویرے بیوی کے سامنے آیا تے بیوی نے ایک بار چیخ نکلی اس آگے بیوی تک نہ میرے چہرے تے نور آیا نکل گیا اس آگے ہے جے نور تے خدا کی عبادت ہوئے کالا سیاہ کی تیمم اپنا یہ مسئلے ہیں دھکڑ والوں خدا کے چہروں کو خوش رکھے سلامت رکھے یہی تو محبت کی باتیں کر رہا ہوں یہی ٹائم اگر ہنسی مذاق میں گزارو گے بجائے نفرت کرنے کے خدا کی قسم اللہ کہتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا دھکڑ والوں اللہ میں تیرے نا بو پیار کرے نا بو محبت کرے نا بڑا پیار کرے نا اللہ حضرت تو جھوٹ میں بولنا میں چھپا بیٹھا تو ماں تک ہے کوئی نہیں آنا میں اللہ تو اللہ پیار کرے نا تو جھوٹ بولتا ہے اللہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو خدا سے پیار کرتا ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کہتا ہے اے بندے تو میرے بنائے ہوئے بندے نہ جڑا تیرے سامنے بیٹھا ہے اس نال پیار نہیں کرے نا تو چھپے خدا نہ کیتے پیار کرے بندوں سے پیار کرو خدا تم سے خود پیار کرے میرے نبی سے پیار کرو خدا تم سے خود پیار کرے حسین کی بات کر رہا ہوں ایک دن حضرت امام حسن اور حسین کی بات آتی ہے تو آؤ دھکڑ والوں یہ بھی ذکر کر کے تھوڑا سا ایمان زیادہ کریں میرے نبی کے ایک ران پر میرے نبی کا سگا بیٹا حضرت ابراہیم بیٹھا ہے اور دوسری ران پر میرے نبی کی ران کے اوپر دوسری جگہ پہ حضرت حسین بیٹھا ننے دو شہزادے بیٹھے ایک
جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کریم نے فرمایا من لکنبا، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں جبرائیل آیا ہوں، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دروازوں میرے نبی کا مقام دیکھو جس کے دروازے پہ جبرائیل کی اجازت لے کر آتا۔ جی جبرائیل کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا جا جبرائیل، میرے نبی کی جھولی میں میرے نبی کا بیٹا بیٹھا ہے، میرے نبی کی جھولی میں حسین بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا میرے نبی سے پوچھ کے آئے، میرے نبی ان دونوں میں سے میں ایک کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہوں، بتا کس کی زندگی کا چراغ گل کروں؟ ادھر میرے نبی کا بیٹا ہے دروازہ، ادھر میرے نبی کا حسین بیٹا، میرے نبی کو آزمائش نے جبرائیل نے ڈال دیا۔ یا رسول اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خدا ان دونوں میں سے ایک کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہے، آپ بتائیے کس کی زندگی کا چراغ گل کیا جائے؟ جدر والو یہ محبت کی باتیں آج میں آپ کے دل میں بچھانا چاہتا ہوں، سکون دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا چلے کہ جب میرے نبی کے نام میں اتنی برکت ہے تو میرے نبی کے نظام میں کتنی برکت ہو۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ دھدر والوں نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا کی قسم خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے دھدر والوں کہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو بیٹا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو حسین بیٹھا ہے۔ اب دونوں میں سے ایک کی زندگی کا چراغ ہونے کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ جبرائیل دیکھ رہا ہے کہ نبی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس کے زندگی کا چراغ گل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دھدر والوں یہ خوبصورت باتیں آپ کو حسین کی عظمت کی سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور کریم نے ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، دوسری طرف حسین کو دیکھا، ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے کہا ابراہیم یوں کر اگر اللہ ان دونوں بچوں میں سے کسی کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہے، ابراہیم میرے بیٹے کی روح کا بس کر لے، میرا حسین میرے پاس چھوڑ۔ اس لیے جبرائیل حسین منی حسین منی وعلی الحسین۔ تھوڑے دنوں بعد ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن حضرت امام حسن حسین میرے نبی پاک کے پاس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ نانا نانا آج آپ ہمارے فیصلہ کیجیے۔ حضور کریم نے فرمایا بیٹو کیا فیصلہ کرانے آئے ہو؟ دھدر والوں یہ ایسا نبی پاک کی زندگی کا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ میرا نبی نہیں کر سکا۔ کیا فیصلہ تھا؟ دونوں ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین دونوں نبی پاک کے پاس آ کر کہنے لگے نانا جلدی سے ہمارا فیصلہ کریں۔ حضور کریم نے فرمایا بیٹو کیا فیصلہ کروں؟ امام حسن نے اپنی تختی آگے کرتے ہوئے کہا نانا بتانا میں نے تختی اچھی لکھی ہے نا؟ حسین نے اپنی تختی آگے کر دی۔ نانا مجھے بتاؤ میں حسین نے تختی اچھی لکھی ہے نا؟ آپ بتائیں ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی لکھی ہے؟ نبی پاک سوچتے ہیں یارو اگر کہہ دیتا ہوں حسن تیری تختی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے،
اگر کہتا ہوں حسین تیری تختی حیثیت ہے، میرے حسن کا دل ٹوٹتا ہے۔ نبی پاک کے سامنے عجیب فیصلہ کرنا تھا، عجیب مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھڑ والو ان دونوں شہزادوں کا ایک عظیم فیصلہ کرتا ہے۔ ان کا بیٹا یوں کرو، اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا، میں یوں کرو کہ تم یہ دونوں تختیاں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے پاس لے جاؤ، تمہاری ماں جو فیصلہ کرے گی میں محمد وہی فیصلہ تسلیم کروں۔ ننے دونوں شہزادے امام حسن اور حسین بھاگتے بھاگتے فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جلدی بتا ہم دونوں میں سے یہ تختی کس نے اچھی کی؟ ماں کہنے لگی بیٹو نانا کے پاس نہیں گئے ہو؟ اماں جی نانا نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پھر بیٹی بھی نبی کی تھی، سمجھ گئی کہ میرے ابا جی اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے۔ کہنے لگے اچھا بیٹو اب میں تمہارا فیصلہ کرتی ہوں، میرا فیصلہ مان لو گے؟ ان کا ماں ضرور مانیں گے۔ اچھا پھر جاؤ جنگل سے 7 گیٹیاں اٹھا کے، 7 گیٹیاں اٹھا کے لے آئے دونوں شہزادے۔ تو ماں کو پکڑا دی فاطمہ الزہرا، کہا ماں گیٹیوں کا کیا کرنا ہے؟ جب 7 گیٹیاں گن گئی تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے حسن بیٹے تو ادھر آ، اے حسین تو ادھر کھڑا۔ دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا، کہا دیکھو میں یہ کنکریاں پھینکنے لگی، جس کے پاس زیادہ کنکریاں آئیں سمجھ لو اس نے تختی خوبصورت لکھی، اور جس نے کم اٹھائیں ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کی تختی ذرا تھوڑی کمزور ہے۔ ان کا ٹھیک ہے اماں ہم بھاگتے ہیں۔ دونوں ننے شہزادے دربار میں بھاگنے کے لیے تیار ہو، ادھر حسن کھڑا ہے ادھر حسین کھڑا ہے۔ جبرائیل کہہ رہا ہے یا اللہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ حسن جیتے گا کہ حسین جیتے گا؟ کس کے پاس گیٹیاں زیادہ آئیں گی؟ کش کو کش ہے، عرش اللہ کے فرشتے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خدا ان دونوں میں سے کس کو جتانا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل آج تم بھی دیکھ لے، اے فرشتوں تم بھی دیکھ لو، آج حسن حسین کا فیصلہ فرش پہ نہیں ہوگا، میں عرش پہ خدا خود فیصلہ کروں۔ جبرائیل کہنے لگے یا اللہ کون جیتے گا؟ ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے۔ دونوں شہزادے کہنے لگے اماں گیٹیاں پھینکنا۔ کون سی گیٹیاں؟ ایک گیٹیاں بطول نے ہاتھ میں پکڑی ہیں اور دوسری گیٹیاں ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اور میرے نبی سے کہہ رہا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ اے مسلمانہ دے رسول میں نے 10 نے میری مٹھی وچ کے لے، میری مٹھی نے وچ کے لے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ نبی پاک یعنی میں نے مٹھی بند کر رکھی ہے، تو جس طرح بچے پوچھتے ہیں 10 میرے ہاتھ تاکہ یہ جفت ہے۔ ابو جہل تھا، کہنے لگا مسلمانہ دے رسول میں نے 10 میری مٹھی وچ کیے لے۔ دھدر والو میرے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ابو جہل کہنے لگا اے مسلمانوں کے رسول مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ غوثیہ مسجد والو میرے نبی پاک نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی کی کنکریاں یہ بتائیں کہ اللہ نے مجھ محمد کا کیا مقام بنایا ہے۔ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی کی کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ اللہ نے مجھ محمد کا کیا مقام بنایا۔
شریفوں میں اشرف بنایا، قریبوں میں اکرم بنایا، اللہ نے میرے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، دردر والوں بڑے بڑے حسن کے حسن والوں کا منہ موڑ دیا، محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیا۔ شکر کرو دردر والوں کہ خدا نے کتنے خوبصورت نبی کا ہمیں غلام بنا رکھا۔ مقدر والے اپنی مسلمانی پہ ناز کیا کرو، اپنے عشق رسول پہ ناز کیا کرو۔ خدا چاہتا تو ہمیں بھی جانور بنا سکتا تھا، خدا چاہتا تو ہمیں بھی کافر بنا سکتا تھا۔ اللہ نے یہودی بھی بنا رکھے ہیں، عیسائی بھی بنا رکھے ہیں، کافر بھی بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پہ نظر کرتا ہے کہ یارو گناہگار ضرور ہے لیکن میرے نبی سے محبت کرنے والا، میرے نبی سے پیار کرتا ہے، خدا قیامت کے دن تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا، میرے نبی کے چہرے کے صدقے تیرے چہروں کو معاف کر دے گا۔ اب فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر حسن کھڑا ہے، ادھر حسین کھڑا ہے، اور بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی، کہنے لگی بیٹو یہ لو، اب میں بھیج رہی ہوں، جلدی سے پھانک کر جاؤ، جو زیادہ اٹھا کر لائے گا اس کی تختی اچھی ہوگی، جو کم لائے گا اس کی کم اچھی ہوگی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے کنکریاں پھینک دی، حسن حسین بھاگ رہے، حسین نے کی اٹھا لی، ایک حسن نے اٹھا لی، دوسری حسن نے اٹھا لی، دوسری حسین نے اٹھا لی، تیسری حسن نے اٹھا لی، تیسری حسین نے اٹھا لی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں خدا کیا فیصلہ کرتا ہوں، جب دونوں شہزادے ساتویں کنکری اٹھانے کے لیے بھاگے، اللہ نے ساتویں کنکری کے دو ٹکڑے بنا دیے، حسن نے اٹھا لیا، ایک حسین نے اٹھا لیا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم جس حسین کا میرا نبی دل نہیں توڑنا چاہتا، میں خدا اس حسن حسین کا دل کیسے توڑ۔ میرا نبی حسین کو سینے سے لگا کے رو رہا، کبھی میرا نبی حسین کے چہرے کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی میرے نبی حسین کی زبان چوس رہا ہے، کبھی میرا نبی حسین کے گلے کو بوسے دے رہا ہے۔ غوثیہ مسجد والوں، وہ حسین کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، جس کا چہرہ کملی کالی کملی والا چوم رہا ہے۔ اسی نے دنیا بہ کے نخرافات بن گئے ہیں، میرا نبی حسین کا چہرہ بھی چومتا ہے، گوسے بھی دیتا ہے۔ کیا خوبصورت لمحے ہیں۔ محرم دا مہینہ ہے، حق نواز صاحب نے کہانو یوم عاشورہ نے موقع تے حسین کی عصمت دیا گلا دسیا ہون گیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کے مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام ہمیں دو میدان دکھاتا ہے۔ دھڑکن والوں میری بات نوٹ کرو، تاریخ اسلام میں صرف دو میدان ہیں، ایک میدان منا ہے، ایک میدان کربلا ہے۔ یہ میدان منا ہے، یہ میدان کربلا ہے۔ میدان منا میں بھی چھری چلتی ہے، میدان کربلا پہ بھی چھری چلتی ہے۔ میدان منا کے اندر پیو اپنے پتر کے گلے تے چھری پہ چلانا ہے، ادھر سمر میرے نبی دے نواز سے حسین کے گلے تے چھری پہ چلانا ہے۔ دے فرق یہ رہ گیا، ادھر میدان منا تے ادھر میدان کربلا، ادھر بھی چھری چلتی ہے، ادھر بھی چھری چلتی ہے۔ کہ آپ کہیں گے شاہ صاحب پہ چھری چلتی ہے تے کہ دسنا چاہتے ہو؟ میرے واجب الکرام بزرگوں، آج میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہوں گا کہ میدان منا پہ بھی چھری چلتی ہے، میدان کربلا میں بھی چھری چلتی ہے، لیکن خدا میدان منا پہ چھری روک
دیتا ہے میدان کربلا میں چھری نہیں روکتا. کیوں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ وہی چھری جڑی حسین کے گلے پہ چلتی ہے، حسین کا گلا کٹ چھوڑ دی ہے، وہی چھری اسماعیل کے گلے پہ چلتی ہے تے چھری نہیں کٹ دی پئی ہے. خدا وہ چھری روکدا پیا ہے، ادھر حسین کے گلے پہ چھری کیوں نہیں روکدا ہے؟ خدا اسماعیل واسطے چھری روک سکتا ہے، اپنے نبی دے نواز دے واسطے چھری کیوں نہیں روکدا پیا؟ سوچو کیوں؟ کیا حکمت تھی اس میدان کربلا کے واقعے سے؟ خدا ہمیں کیا سبق پڑھانا چاہتا تھا؟ ادھر چھری روکی کیوں؟ ادھر چھری چلی کیوں؟ بس ایک نقطے کی بات، اللہ یہ غوثیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے خوبصورت چہرے تیرے سے پوچھتے ہیں، اللہ تو میدان مینا کے اندر اسماعیل کے گلے تے چھری کیوں نہیں چلن دیتی؟ ہاں وہ بھی تے لوہے دی چھری سی، یہ بھی لوہے دی چھری. ہاں ادھر حسین کا گلا پہ چٹین دی، ہاں ادھر اسماعیل کا اقبال بھی خراب نہیں کریں دی پئی. ہاں چھری ٹیڑھی پئی ہوتی، ہاں اسماعیل کا گلا کوئی نہیں کٹ دی پئی. ہاں ابراہیم پورا لوگ گلے پہ رکھ کے اسماعیل کے پورا زور لگاتا ہے. نیچے سے اسماعیل فرماتے ہیں، ابا کہیں تو نے میرا چہرہ تو نہیں دیکھ لیا، کہیں خدا کے حکم میں دیر نہ لگا، گلے میں چھری نہیں چلتی تو یوں کر میرے گلے میں چھری کی نوک رکھ لے، اوپر زور لگا. ابا جلدی کر، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل کہیں بے صبرا نہ ہو جائے. ابا جلدی زور لگا، نوک کو میرے گلے میں ڈال، نہ خدا کے راستے میں قربانی پیش کرنا چاہتا. نہیں چل رہی چھری. پڑھو تاریخ اسلام کا دھڑ والوں مطالعہ کرو، لکھا ہے کہ ابراہیم پورا زور گلے کے اوپر چھری کی نوک رکھ کے پورا زور لگاتا ہے، چھری مڑ جاتی ہے، اسماعیل کا بال نہیں مڑتا. کیوں؟ کیوں نہیں مڑتا؟ بس آج یہی سبق دینا چاہتا ہوں کہ چھری رکتی کیوں ہے، چھری چلتی کیوں ہے، اللہ سے چھری روکی کیوں ہے. گلے پہ ابراہیم چھری رکھ رہا ہے اور والے سے کہہ رہا ہے، یا بدبار ما تم ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ادھر اسماعیل کہہ رہا ہے، ابا جلدی کر، اللہ نے چاہا تو تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. اور ادھر حسین چھری کے نیچے شمر سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ادھر بھی صبر ہے، ادھر بھی صبر ہے. ادھر چھری پہ خدا رکیندہ ہے، ادھر چلانا پہ ہے. کیوں؟ دھڑ والوں میری بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خدا نے یہاں چھری روکی کیوں. اللہ کہتا ہے چھری روک، ابراہیم کہتا ہے چھری کو مخاطب ہو کر وہ چھری کیوں نہیں ادھر گلا پہ کٹیں دی ہے؟ میں پورا زور پہ لانا تھا تو اس دن گلا ہی نہیں کٹیں دی تھی. تو ابراہیم نے زور سے چھری پھینکی تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو. ابراہیم نے چھری اٹھائی، کہنے لگے پتھر ٹکڑے کر چھوڑے نہ جا، گلا تیرے پر نہیں کٹینا پیا، کیوں نہیں کٹتی؟ سنیے دھڑ والو، چھری کو خدا نے زبان دی. چھری کہنے لگی کہ اے خلیل تقول مرتا اخطئی والجلیل یقول 70 مرتا لا تخطئی. اے خلیل تو ایک بار کہتا ہے گلا کاٹ، جلیل 70 بار کہتا ہے چھری خبردار اسماعیل کا گلا نہ کاٹنا. اب ابراہیم بتا میں تیرا حکم مانوں یا اس پالنہار کا حکم مانوں جس کے حکم کے لیے تو نے بھی اپنے بیٹے کو نیچے لٹا رکھا ہے.
اللہ یہ غوثیہ مسجد والے سعید صاحب کے سال ثواب کے لیے تشریف لانے والے خدایا تیرے سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے یہاں چھری روکی کیوں؟ اللہ کہتا ہے چھری روک، یہ صرف اسماعیل کا چہرہ نہیں، اس اسماعیل کے چہرے کے اندر میرے نبی کا چہرہ ہے، یہ صرف اسماعیل کا خون نہیں، اس اسماعیل کے خون کے اندر میرے نبی کا خون پڑا ہوا ہے، چھری رخ وہ دیکھ تیرے پہلوؤں میں مومن کا ایمان رکھا کھڑا ہے، مسلمان کا اسلام رکھا کھڑا ہے، محسن کی آزان رکی کھڑی ہے، ابو بکر کی صداقت رکی کھڑی ہے، عمر کی عدالت رکی کھڑی ہے، عثمان کا حیا رکا کھڑا ہے، علی کی شجاعت رکی کھڑی ہے، بلال کی آزان رکی کھڑی ہے، چھری رخ میرے نبی کی ولادت رکی کھڑی ہے۔ چھری رخ یہ صرف اسماعیل کا گلا نہیں ہے، اس گلے کے پیچھے میرے نبی کا گلا ہی۔ چھری رخ خدا نے چھری کیوں روکی؟ خدا نے دنیا کو بتایا دنیا والوں میدان منا میں خدا نے چھری اس لیے روکی کیونکہ چلانے والا بھی کلمہ گو تھا، جس کے گلے میں چل رہی تھی وہ بھی کلمہ گو تھا۔ خدا نے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنے والے کو ذبح نہیں ہونے دیا، خدا نے دہشت گردی کا راستہ بند کر دیا۔ کیوں مسلمانوں پہ مرے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لاتے ہو؟ کلمہ پڑھنے والے نے ذبح کر کے بم باندھ کے سجدہ کرنے والے پہ مرے ہو، میرے نبی دے دین دے حسن دا بیڑا پہ غلط کریں ہو۔ میرے نبی نے دھڑ والوں پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہم تک یہ قرآن پہنچایا، میرے نبی نے بم باندھ کر اسلام کا بیڑا غلط نہیں کیا۔ ادھر چھری چلتی گئی۔ بس آخری لمحے کی بات سنانا چاہوں گا۔ حسین کے گلے پہ چھری پہ چل دی ہے کہ شمر حسین کو ایک سوال کرے گا، بس وہ سوال کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے حسین تیرا گلا پہ میں کٹے گا، ہاں تین درد نہیں ہوتا پیا، تینوں کوئی تکلیف تے نہیں ہوتی تھی۔ سنو حسین کی عظمت کے آخری لمحے آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حسین رب دا ہے، حسین سب دا ہے۔ حسین نال پیار کرنے والوں، میرے نبی نے کہا کہ دنیا والوں جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ نبی سے پیار کرتا ہے، جو مجھ نبی سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے، میرا نبی اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اب آخری شہادت کے لمحوں کی وہ خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں۔ اسی دے شاہ صاحب مرنا نہیں چاہتے، اسی دے ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے کا طریقہ حسین نے میدان کربلا میں ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے۔ سارے ذبح ہو رہے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو جوالو ہر دن رفتہ ہو جاتا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ جاؤ کہہ دو یزیدیوں سے کہ اپنے دل گن لو کیونکہ شروع ہو چکا ہے مہینہ حسین کا۔ علی اکبر کو بلایا، بس سارے جو ذبح ہو گئے، سارے ذبح ہو گئے، گھر کوئی بھی نہیں رہا، علی اکبر آخری رہ گئے۔ بوڑھے حسین نے اپنے علی اکبر کو تیار کیا، بیٹا گھر دے وچوں جوان پتر تو ہی رہ گیا، سارے اللہ دی راہ تے قربان کی گئے۔ حضرت امام حسین نے غوثیہ مسجد والوں علی اکبر کو تیار کیا۔ علی اکبر نے کہا ابا اب مجھے حکم دے میں کیا کروں؟ حضرت امام حسین علی اکبر کو پکڑ کے گھوڑے کے قریب لائے۔ سنیے یہ منظر خوبصورت آپ کے سینوں میں بٹھانے لگا۔ گھوڑے کے قریب لے کے آئے، حضرت امام حسین بوڑھے غالب رو رہے ہیں،
علی اکبر نے والد کے چہرے میں تکیا ابا کیوں کر بندہ ہے کی گل ہے بیٹا کوئی بات نہیں یہ میرے غم دے نہیں میرے خوشی دے آنسو ہیں بس تو جلدی تیار کر اپنے آپ کو تیار کر ابا جی میرے واسطے کی حکم ہے سنیے زندگی کی آخری فرمائش حسین اپنے بیٹے سے کر رہا زندگی کی آخری خواہش سوچو دھکڑ والوں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بچے کو جب شہادت کے لیے بھیجتا ہے نا جب جوان بچے کی جنازے کی میت کو گدے پہ اٹھاتا ہے پھر وہ زندگی کا لمحہ دیکھنے والا ہوتا ہے حضرت امام حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا کہا بیٹا میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دے یہ ابا جی کیا پوری کروں فرمایا بیٹا پانی کوئی نہیں تم ہی تیمم کر لے میں بھی تیمم کر لیتا ہوں خدا کے لیے مجھے زندگی کی آخری اذان سنا دے تاکہ میں حسین اور علی اکبر کو زندگی کی آخری نماز ادا کروں علی اکبر اذان دے رہا ہے پیاسا علی اکبر اذان دے رہا ہے اے معززو اے اذان دینے والوں مقدر والوں ہو کبھی علی اکبر کی اذان کو منظر پہ رکھو اور حسین اپنے بیٹے کی زندگی کی آخری اذان سن رہا ہے ایک امام ہے ایک مقتدی ہے ایک امام حسین ہے ایک بیٹا مقتدی ہے نماز پہ پڑھے ہوئے ہیں زندگی کی آخری نماز علی اکبر پہ پڑھنا ہے علی اکبر اپنے والد نال کا کھلوتا ہے اور حضرت امام حسین نماز پر پڑھاندے ہیں حضرت امام حسین نے ہاتھ باندھے گرا کرنی شروع کر دی زندگی کے لمحے کے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی نانا کی تعریف کی وہ آیات پڑھی جو شروع میں نے آپ کو سنائی حضرت امام حسین زندگی کی آخری آیات یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا حسین کا ذکر کرنے والوں حسین نامی کردار تکو ہر شخص موت کو ڈرتا ہے میدان کربلا وچ موت حسین کو بھی ڈرتی ہے علی اکبر نے نماز پڑھ لی حسین نے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا کہا جا بیٹا اب جا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان کی طرف جا دے وہ سارے یزیدی فوج علی اکبر پر تیروں کی بارش کر رہی ہے اور ادھر حسین دعا کر رہا ہے گھر کے بیٹیاں کہنے لگی ابا آپ دعا کر رہے ہیں یہ تو آپ کی زندگی کا آخری بیٹا جا رہا ہے سنیے امام حسین نے میدان کربلا میں خیمے میں بیٹھی ہوئے بیٹیوں کو کہا بیٹیوں یہ وقت امتحان کا ہے اور امتحان کے وقت رویا نہیں کرتے کامیابی کی دعا کیا کرتے ہیں علی اکبر پھر واپس آ گئے آئے تو سارے جسم پہ تیر ہی تیر لگے ہیں اور کئی تیر ایسے تھے کہ حسین کا بیٹا علی اکبر گھوڑے پہ گرا پڑا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا آخری رکوع کر رہا ہے تیر گھوڑے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور تیروں کی چونچیں حضرت علی اکبر کے سینے پہ چبھی ہوئی تھی اور شہزادے نے کیا کہا ابا بیٹا کیا بات ہے تو زندہ کیوں واپس آ گیا تو زندہ کیوں آیا حضرت علی اکبر
دنیا دیا گلا کریں دے ہو میرے نبی کے خاندان دیا گلا کر کے ایمان دی روشنی مرتقرر کرو. اب وہاں پر یزیدی فوج کہنے لگی اے اکبر ساری گل مان لے اسی تینوں چھوڑ دیں گے. ابن زیاد کہنے لگا مان لے گل. اور علی اکبر وہ شہزادہ میرے نبی کا کیا خوبصورت جواب میدان کربلا میں دے رہا ہے. درگھر والوں میری بات یاد رکھنا میدان دریائے فرات سے پانی پینے والے سارے مر گئے خدا نے پیاسوں کو قیامت تک زندہ رکھ دیا. پانی پینے والے مر گئے پیاسے قیامت تک زندہ ہو گئے. اب انہی پیاسوں میں علی اکبر نے جب یزیدی فوج کہنے لگی کہ اے علی اکبر ایک واری بیعت کر لے ایک واری گوڈ سانو دے دے ایک واری یزید دے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھ دے اپنے والد نو کہہ کہ یزید دے ہاتھ تے گوڈ دے دے وے اس دی بیعت کر لے وے اس دی گل مان لے وے ورنہ اسی تیرا سر تیرے تن تو جدا کر چھوڑے سا. علی اکبر نے اس میدان کربلا میں کیا جواب دیا. وہ ساری یزید فوج کہنے لگی اے علی اکبر ہماری بات مان لے ہمارے آگے سر جھکا لے اب تمہیں چھوڑ دیں گے. کہاں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی دیر سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر گتا مگر جھکی تو نہیں شہید ہو گئی. اب شمر حسین کا گلا پہ کٹیلا ہے تو کہنا ہے حسین درد نہیں ہونا چاہیے گل مکانی حسین درد نہیں ہونا چاہیے بس حسین کی آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. شمر گلا کٹن لگیا پوچھتا ہے حسین تکلیف نہیں ہونا چاہیے گلے تے بھیڑ تے نہیں ہوندی پئی ہاں کوئی درد نہیں ہونا چاہیے. حسین نے کیا نہیں شمر مینوں کوئی درد نہیں ہونا پیا او مینوں کوئی درد نہیں ہونا پیا. او شمر حیران رہ گیا کہنے لگا حسین تیرے گلے تو خون پہ نکلدا ہے تیرے گلیاں دیا رگاں دیا کٹیں دیا ہاں تے تو کہندا پیا مینوں درد کوئی نہیں ہوندا پیا. سنو غوثیہ مسجد کے اندر تشریف لانے والوں حسین نے کہا ہاں شمر خدا کی قسم مجھے کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں. شمر کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تیرے درد نہ ہو رہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے تیری تکلیف نہ ہو. سنو آخری بات مزے کی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں گا. شمر کہنے لگا درد کیوں نہیں ہونا پیا. حضرت امام حسین نے فرمایا شمر وہ دیکھ جب زلیخا اپنی نوکرانیوں کو سیب پکڑاتی ہے چھری پکڑاتی ہے جب حضرت یوسف سامنے آتے ہیں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر نوکرانیاں اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں انہیں درد نہیں ہوتا. جو حسین اپنے نانا کا حسن دیکھ رہا ہے اسے کیسے درد ہو سکتا ہے. دنیا کے سہارے چھوڑو صرف میرے نبی کی محبت کا سہارا پکڑو. خدا کی قسم ہاتھ ہلنے والوں صحیح صاحب کے سارے ثواب کے لیے تشریف لانے والوں آپ کے خطیب صاحب حق نواز صاحب خوبصورت خانوں کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں حضرت یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو کوئی طور کا نظارہ مل گیا اور ہر بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا.
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ وہ جن کا بابا علی، وہ جن کا بھائی حسن، وہ جن کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، جن کی صورت سے ظاہر شان خدا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں السلام سبز گنبد کے مکین اور سلام یا رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ علیہ یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب تشریف رکھیے اور ایک دفعہ فاتح شریف 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے شاست کیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
الصدر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے محمد سعید صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم محمد سعید کو جنت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ان کے بیٹے نبی صاحب جو آج اپنے والد کے لیے اتنا اچھا کردار اصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں دعا کیجیے گا کہ اصال ثواب کا جو ثواب ہے محمد سعید صاحب کو خدا خود کو چاہتا ہے خدا کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء اے بندے تو مردے کو نہیں سناتا میں خدا خود تیری باتیں مجھے سنا دیتا ہوں تو جب خدا تعالیٰ خود سنا رہا ہے تو دل کی گہرائیوں سے دعا کریں تاکہ محمد سعید کو بھی پتا چلے کہ دھڑ والوں نے ان کے لیے بعد میں مغفرت کی کیا خوبصورت دعا کرتے رہے ہیں اور یہ بھی دعا کرو کہ خدا مرنے کے بعد ہمیں بھی ہاتھ اٹھانے والے نصیب فرما دے مجھے آمین کیجئے اور جتنے حضرات کا تشریف فرمائیں ان کے جو لواحقین فوت ہو گئے یا اللہ تو ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة وذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
تمام نقصانات سے پاک کرتے ہوئے اللہ انہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما یا اللہ جو میں نے پڑھا میرے ساتھیوں نے پڑھا میری ماں بہنوں بیٹیوں نے پڑھا ہے یا اللہ اس سب کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو صحابہ کو تابعین کو اولیاء کرام کو جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے رخصت ہو گئے یا اللہ ان سب کو کلام پاک کا ثواب عطا فرما یا اللہ خصوصاً کلام پاک کا ثواب یا اللہ نبی صاحب کے والد محترم محمد سعید مرحوم کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ عالم برزخ کی تمام منزل اس مرحوم کے لیے آسان فرما یا اللہ اس میرے مرید یہ ساری صحیح صاحب محمد سعید نے دنیا میں آنا بڑی مصیبتیں کاٹی بڑی پریشانیاں کاٹی بڑی بیماریاں کاٹی ہیں اللہ وجہ تیرے پاس آ گیا ہے تو اس پہ مہربانی فرما یا اللہ میرے اس مریض کو قبر کے اندر اللہ اپنے نبی پاک کی زیارت نصیب فرما یا اللہ اسے جنت کی ہوائیں نصیب فرما یا اللہ اس بچے کو نبی کو میری بچیوں کو ماں بہنوں بیٹیوں کو دوستوں یاروں کو یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ حاجی عطا محمد صاحب کو جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ شقی صاحب کو جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ یہ موسیٰ مسجد کے اندر جتنے حضرات بیٹھے محلے کے اندر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں دعائیں سن رہی ہیں ان کے جو جو دوائی کی فوتوں میں اللہ ان سب کو قبروں کے اندر